السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں۔ کوئی 5,500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جانتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات۔ امام مہدی پر پہلے تو ایک سیریز آلریڈی موجود ہے جس میں آپ کو بہت ساری تفصیلات مل جائیں گی، اور آپ میں سے بعض لوگ وہ سیریز آلریڈی سن بھی چکے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں یا دیگر دروس میں وہ آج کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں جی، امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات، یہ سب اس وقت ہوگا جی جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ دنیا میں ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور حضرت مہدی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو یہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو جب اتنا زیادہ ظلم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی یا رسول کے نہیں آئیں گے، بلکہ بطور امتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پہ آئیں گے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کا زمانہ تو گزر گیا، لیکن آپ کی حیات باقی ہے، زندگی باقی ہے۔ وہ ایک امت محمدی کی حیثیت سے پوری ہوگی، اور وہ تمام افواہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر تھیں ان سب کا سدباب کریں گے، ان سب کو ختم کر دیں گے۔ کہ ایک طرف وہ یہودی جو آپ پر بہتان عظیم باندھتے، اور ایک طرف وہ عیسائی جو آپ پر بہتان عظیم باندھتے، دونوں طرف ایک غلو ہے، ایکسٹریمزم ہے آپ کو لے کر، اس کو ختم کریں گے، اور قادیانیوں جیسے جھوٹوں کا منہ بند کر دیں گے۔ تو حضرت مہدی کے ظہور سے قبل سے پہلے فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے، کہ دیکھیں نا، جب اتنی زیادہ کرپشن، اتنے زیادہ ظلم ہوں گے تو فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور آپ فتنوں کو ختم کریں گے، اور آپ کے زمانے میں لوگ پھر آپس میں محبت و الفت دیکھیں گے، اور وہ دیکھیں گے جو پہلے زمانے میں سنتے تھے کبھی کہ اوائل دور میں اسلام کی اس طرح کی محبت ہوا کرتی تھی۔ اچھا، حضرت مہدی کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی، اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 7 سال سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیدا میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایات صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں اس پہ 1 سے زائد احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیلات بھی کتابوں میں موجود ہیں، اور اس کا زمانہ بھی ایسا زمانہ ہوگا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، علماء اور فضلاء کو تو بالخصوص قتل کرے گا۔ لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا۔ لیکن جب یہ اپنی لشکر سمیت بیدا نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو اس لشکر کا زمین میں دھسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگی۔ اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث جو ہے وہ تواتر کے ساتھ آتی ہیں۔ اگین آپ نے تفصیلات جو ہے وہ دوسرے دروس میں دے چکا ہوں، مختصراً یہاں پر بعض چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک آدمی زندہ بچ چکے گا، تو جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ چنانچہ اس ضمن میں آتا ہے کہ ان لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا۔ اور یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے صرف سفیانی کا خروج ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے، نکلیں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے نکلیں گے، کچھ مغربی جانب سے، اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور ہر ڈائریکشن سے، ہر طرف سے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کی کچھ ہی عرصے کے بعد امام
مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ اور بعض علماء کا رجحان اس طرف بھی گیا ہے کہ امام مہدی کی وجہ سے بہت سارے یہودی بھی مسلمان ہو جائیں گے کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، اور تابوت سکینہ امام مہدی کے پاس دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ بعض نے اپنی کتابوں میں اس طرف اشارہ کیا ہے، ہمیں اس پہ کوئی دلیل نہیں ملی ابھی تک، لیکن اشارہ جات موجود ہیں۔ بہرحال اچھا، مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا، اور اس لشکر کا سردار جو ہے وہ قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ یہ کتاب الفتن میں روایت آتی ہے۔ اچھا، امام مہدی کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی اللہ کے نزدیک مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے، کہ امام مہدی جو ہے وہ امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے بطور مقتدی کے۔ حالانکہ امام مہدی انہیں پیشکش دیں گے کہ آپ آ کے امامت کریں، لیکن انہوں نے یہ مسئلہ امت کو سمجھانا ہوگا کہ میں بطور نبی یا بطور رسول عیسیٰ نہیں آیا ہوں، میں امت محمدی کا حصہ بن کے آیا ہوں، کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے امت مسلمہ میں داخل ہو جائیں گے جو حضور کی امت ہے۔ اچھا، یہ جو روایت آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے، یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب و نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اور رسول ہوتے ہوئے صحابی کی اقتداء میں نماز ادا کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو یہ شرف بخشا اور امت کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ بڑے چھوٹوں کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں کبھی تو اس سے بڑوں کی بڑائی پہ فرق نہیں پڑتا۔ علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں حضرت حذیفہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، اور اس کی کنیت، اس آدمی کی کنیت ابو عبداللہ ہو۔ یہ الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ 76۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔ اسی طرح ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیزی سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے امام خطابی کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا، اور دجال کا خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔